چلتے چلتے ایک اور بات مرزا صاحب نے کی اپنے لیکچر میں، کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث ہے غم حسین منانے کے حوالے سے۔ یہ محرم میں اکثر جس طرح شیعہ روافظ پیٹ رہے ہوتے ہیں تو مرزا صاحب بھی ایک یعنی مجلس بنا کر، ماحول بنا کر رونے رلانے کا بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس بپا کرتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ مسند احمد میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رو رہے تھے کہ میرے اس بچے کو 50 سال بعد فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب شہادت سے پہلے رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو شہادت کے بعد کوئی روتا ہے تو کیا ہے؟ مرزا صاحب کاش کہ آپ قرآن و سنت پر غور کرتے، تھوڑی سی کوئی بات لے کر اس میں سے پھر دلائل تراشنے شروع کیے، اور ہمیشہ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ روافظ کو سہولت مہیا کی جائے۔ روافظ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کو ڈھونڈ کر تراش کر دلیل دی جائے۔ تو ان کے پاس تو غم حسین منانے کی کوئی دلیل نہیں تھی، پیٹنے کی، ماتم کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ مرزا صاحب ان کو دلیلیں مہیا کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان کے محسن بننا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، تو اگر اب کوئی روئے تو جناب کیا ہے؟ رونا چاہیے، اور رونا سنت ہے۔ اچھا جی مرزا صاحب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے لیے بھی روئے تھے نا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روئے؟ اگر تو ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں روئے، تو چلو پھر تو کچھ مانا جا سکتا ہے، اگرچہ پھر بھی اس میں سکم ہے اس استدلال میں کہ ہر سال پھر بعد میں رونے کی کیا دلیل ہے؟ صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کون تھے جو اس طرح محرم میں مجلسیں لگایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے تھے لہٰذا ہم ہر سال محرم میں روئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت روئے نا۔ تو رونا تھا تو جب آپ کو وہ حدیث معلوم ہوئی تو آپ اس وقت رو لیتے۔ ظاہر ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کسی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آتا ہے تو اسی طرح صحابہ کرام میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی بات آتی ہے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے جب بھی پڑھیں ہم حدیث۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی بات آتی ہے اس وقت ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی بات آئے گی، جس طرح آئے گی ہمارے سامنے ہمیں بھی پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ محرم میں سال بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا غم منایا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو بریلوی احباب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے لہٰذا ہمیں خوشی ہوئی۔ ظاہر ہے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو خوشی ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہر سال بعد اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ساری زندگی میں صحابہ کرام ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور پھر ائمہ دین میلاد مناتے۔ بالکل اسی طرح اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو پیش آنے والی تھی اس کو سن کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے ہیں، یہ رونا اگر سب لوگوں کے لیے بعد میں قیامت تک سنت بنتا، اور وہ بھی اس طرح کے محرم کے دنوں میں رونا، عام دنوں میں نہیں، محرم کے دنوں میں رونا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث جب پڑھیں گے ہم کسی کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے تو ہم غمگین ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص دن بنا کر محرم کے 10 دنوں میں وہ خاص مجلسیں بپا کر کے پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کر کے رونا رلانا اور اسے سنت قرار دینا، اگر یہ جائز ہوتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے کم محبت رکھتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے کون کون سے افراد زندہ تھے، ان افراد میں سے کس کس نے پھر محرم کے مہینے میں خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا اور غم حسین منایا اور رونے رلانے کی ترغیب دی۔ اسی طرح بعد میں ائمہ دین نے کسی نے کوئی باب ہی قائم کر دیا ہو کہ غم حسین کا بیان کہ ہر سال محرم کے مہینے میں غم حسین بیان ہونا چاہیے اور لوگوں کو رونا رلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں روئے بلکہ اور بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ان کی وفات کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں، زارو کتار رو رہے ہیں۔
صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی رو رہا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کچھ کلمات بھی جاری، اس غم کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے مان لیا، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرے، صرف ایسی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے، جو اللہ کو پسند ہے صرف وہی بات کریں گے نا۔ تمہاری وفات کا غم بھی ہے، لمحزونون، ہم بہت غمگین ہیں، کبیدہ خاطر ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کی وفات پر بھی روئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی وفات کو کیا غم بنا لینا اور پھر ہر سال رونا، یا اس کے لیے مجلسیں بنانا کہ آؤ جی ابراہیم کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں، کیونکہ سنت جو ہے۔ تو یہ کس طرح کی باتیں آپ مرزا صاحب، کیا مطلب آپ کی لاجک کیا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر اس موقع پر یہ استدلال کروں گا، جس طرح لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی میں پھکی دیتا ہوں جی، پھر علم الکلام جسے آپ کہتے ہیں نا، یعنی الزامی جواب، تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو بھی الزامی جواب مل جائے گا اور پھکی آپ کو بھی مل جائے گی؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے؟ تو پھر سب موقعوں کو مطلب غم بنا کر اس کو منانا اور خاص دنوں میں اس کا اہتمام کرنا اور خاص مجالس برپا کرنا، تو پھر یہ تو سنت ہے، ساری سنتیں بنے، کچھ سنتوں پر عمل کرنا جو روافظ سے آپ نے لی ہوں، کچھ سنتیں جو روافظ کی سنتیں ان پر عمل کرنا، اور پھر باقی جو سنتیں اسی طرح کی الزامی طور پر آپ کے گلے فٹ ہو رہی ہوں ان سب کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟